حياه وينفح عطر سكينته أنسا تتسامق أصداه أنسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج مسلمانان پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، 7 ستمبر ہے۔ یہ دن ہمیں 1973 کے اس آئین کی اسلامی شک کی یاد دلواتا ہے کہ جس کے تحت وطن عزیز کے اندر ایک عرصے سے بپا جو فتنہ تھا، فساد تھا، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ علماء اور ریاست نے طے کیا۔ بہت سے ساتھی پورا پچھلا ہفتہ ہم سے سوالات کرتے رہے، ہم سے پوچھتے رہے آپ اتنا شدید احتجاج میاں عاطف قادیانی کی تقرری پہ کیوں کر رہے؟ آپ یہ بات یاد رکھیے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات بتلا رہا ہوں۔ ہم وطن عزیز پاکستان کے اندر 70 برس کے اس وطن کے اندر عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے؟ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے؟ سکھ بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، عیسائی ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مسلمانوں کے؟ ان کے گھر غمی خوشی ہوتی ہے، مسلمان شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ جارحیت بھگوان داس کے خلاف، کبھی آپ نے یہ جارحیت رت فاؤ کے خلاف، مدر ٹریسا کے خلاف، گنگا رام کے خلاف، دانش کنیریا کے خلاف، جب تک یوسف یوحنا نے اسلام قبول نہیں کیا اس کے خلاف دیکھی ہے؟ نہیں۔ ہم ان کو اپنا ہیرو بھی مانتے رہے ہیں، چاہے جس فیلڈ میں ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کو ہم قبول نہیں کرتے؟ مذہبی طبقہ قادیانیوں کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے، آج آپ یہ بات سمجھ کے جائیے۔ ہمارے معاشرے میں اسلام کی تعلیمات اس طرح ناپید ہو چکی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، اقلیت ہے، کیا ہے۔ اب فیصلہ چونکہ واپس لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں ان کے اوپر زیادہ طنز اور تشنیع نہیں کروں گا، لیکن بڑے بڑے پڑھے لکھے وزیر یہ جی اقلیت ہیں۔ اقلیت کون ہوتا ہے؟ جو کافر ہو، جو غیر مسلم ہو، جو اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتا ہو مسلمان کے مقابلے میں۔ وہ کہتا ہوں میں عیسائی ہوں، وہ کہتا ہوں میں ہندو ہوں، وہ کہتا ہوں میں سکھ ہوں۔ ایک بندہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ بات کہ کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، مسلمان تو میں ہو گیا ہوں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، میں نبی کریم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ آپ بتلائیے، جو بندہ کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، وہ کافر ہوتا ہے کہ مرتد ہوتا ہے؟ بتلائیے۔ جو بندہ اسلام کو قبول کرے، اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ختم نبوت کے اوپر حملہ کرے، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوا اسی نبی کے ساتھ غداری کرے اور اس کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کر کے کہ میں ان کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے بعد بھی ایک نبی پیدا ہوا تھا، وہ بندہ صرف کافر ہوگا کہ مرتد ہوگا؟ مرتد ہوتا ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں سب سے پہلے فتویٰ یہی آیا مرتد ہے۔ اب مرتد کی جو اسلامی سزا تھی وہ کیا ہے؟ ان کی سرکوبی کی جائے، ان کو جلا وطن کیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کیسے کیا گیا؟ ایمیکیبلی علماء اور ریاست نے ایک تجویز، ایک آئین کے اندر شک بنائی کہ یہ اپنے آپ کو کافر مان لیں، یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں، مسلمان نہ کہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اپنے آپ کو کافر تسلیم کر لیں۔ جیسے ہی اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں گے باقی اقلیتوں کی طرح ان کو بھی حقوق مل جائیں گے۔ آپ قادیانیوں سے اقلیت تسلیم کروا لیں کہ وہ کہیں میں کافر ہوں، میں ایک اور نبی کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں۔ ویسے تو دکھ اور افسوس کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ آج تک امت کے اندر جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے ان کے خلاف مسلمانوں نے جہاد کیا، ان کی جیلیں امتوں کے خلاف قتال کیا، ان کو تحت تیک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف، اسود عنسی کے خلاف بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں۔ یہ آپ کے اور میرے ضمیر مرے ہوئے ہیں کہ آج 1400 سال بعد ایک گھٹیا کذاب اور دجال اس کی امت زندہ ہے، اس کی امت بھی زندہ ہے، وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور امت میں زندہ بھی ہے۔ یہ میری اور آپ کے لیے شرم اور افسوس کی بات ہے جو بندہ کسی مذہب کے اندر
اس نبی کو قبول کر کے اس سے غداری کرے. نبی کریم نے کہا میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, اللہ نے تو کہا کسی کے خداؤں کو برا بلا نہ کہو. اور لوگوں جو بات جہاں جس مقصد کے تحت نازل ہوئی ہوتی ہے اس کو وہی رکھنا چاہیے. رب اور ونس آف گاڈ کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں ہے. الہ کو کسی کے برا نہیں کہنا چاہیے, لیکن نبی کریم نے خود مسیلمہ کو کذاب کا لقب دیا ہے. خود نبوت کے بعد دعویٰ کرنے والوں کو دجال کا ہے. یہ جو قادیانی دجال ہے اس کو برا بلا کہنا شریعت کی روح سے بھی ثابت ہے. اور یہ جو غداری کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, افسوس کی بات پتہ کیا, یہ صرف نبی کریم کے غدار نہیں ہے. ایک تو ہے نبی سے غداری کر دی, پاکستان کی آئین کے بھی غدار ہے. کس طرح؟ پاکستان کے آئین میں یہ کافر ہے, اس آئین کو نہیں مانتے. آپ خود بتلائیے, جو ریاست کسی جماعت کو کافر قرار دے اور وہ جماعت اپنے آپ کو کافر نہ سمجھتی ہو, وہ اس ریاست کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ اس ریاست کے خلاف ہمیشہ کارکردگی اور کارگزاری کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس ریاست کا وفادار ہوگا؟ عام فہم بات ہے, عام فہم بات ہے. جو ریاست کسی گروہ کو کافر کہہ رہی ہے, قادیانیوں کو کافر کہہ دیا, قادیانی اپنے آپ کو تسلیم نہیں کر رہے, وہ اس ریاست سے مخلص ہوں گے؟ ہر نبوت کو چاہے وہ جعلی ہو اس کو ایک ریاست چاہیے ہوتی ہے, ایک قطع ارضی چاہیے ہوتا ہے, ایک ٹکڑا چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اپنی نبوت کو امپلیمنٹ کر سکے. اور قادیانیوں کی نظر کے اندر پاکستان وہ ٹکڑا ہے جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم قبضہ کر کے اپنے قادیانی نبی کی نبوت کو نافذ کریں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والا, جس کے نزدیک نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں, غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہیں, اب علم کے سوتے روحانیت کے مرکز کہاں سے جاری ہوں گے؟ شہر ہندوستان کا ایک شہر, ملک ہندوستان کا ایک شہر قادیان سے. اور جو بندہ اپنی امت کو ایک ہندوستان کے شہر کو متبرک ظاہر کر کے یہ چاہتا ہو کہ میں ایک خطہ اور قطع ارضی حاصل کروں جس کے اوپر میری نبوت کا امپلیمنٹ ہو سکے, وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوگا؟ افسوس اور دکھ کی بات پتہ کیا؟ میں آج کہوں نا, آپ کے سامنے مثالیں ہیں, بے شمار نام ہے, ہر بندہ ہی غدار پاکستان میں. اکبر بگٹی نے نہیں مانا, وہ بھی غدار. صوفی محمد صاحب حق مطالبہ کریں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا, وہ بھی غدار. لال مسجد والے حق مطالبہ کریں, وہ بھی غدار. میں اگر یہاں پہ کہہ دوں نا میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, میں بھی غدار. لیکن قادیانی علل اعلان کہتا ہے میں تمہارے آئین کی ان شکوں کو نہیں مانتا, میں تمہارے آئین کو نہیں مانتا. یہ ریاست کون ہوتی ہے ہمیں کافر کہنے والی؟ جس وقت قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لے گا, ہم بھی اس کو اقلیت تسلیم کر لیں گے. ہم اس کو وہ سارے حق دینے کے لیے تیار ہیں جو باقی کسی بھی اقلیت کو حاصل ہیں. لیکن اگر وہ پاکستان سے غداری کر کے اللہ کے اوپر نعوذ باللہ ان کے عقائد اگر آپ پڑھیں, کوئی رسول ایسا نہیں جو غلام احمد قادیانی کی بکواس سے محفوظ رہا ہو. ایسا خبیث آدمی ہے, ہر صحابی کے بارے میں بکواس, ہر نبی کے بارے میں بکواس, حضرت حسن و حسین کے بارے میں بکواس. جو بندہ آپ خود بتائیں اللہ پہ جھوٹ باندھے, جو بندہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہو کہ نہیں اللہ نے خاتم النبیین, اور یہ ویسی بات ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں, اس کا مطلب یوں ہے, اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہو. جو نعوذ باللہ آپ کے نبی کو کہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے, یہ بات کہہ کے کہ میرے بعد نبی نہیں. جو آپ کے مذہب کا غدار ہو, آپ کے آئین کا غدار ہو, آپ اس کو کوئی عہدہ دیں تو پھر مسلمان برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ہے, اور یہ بات بھی اچھی ہے, خان صاحب عوامی رد عمل کے سامنے اپنے فیصلوں کو واپس لیتے ہیں. ابھی جب میں جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہا تھا مجھے اطلاع ملی وہ اپنے فیصلے کو واپس لے رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے اگر اپنا فیصلہ واپس لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کبھی بھی کسی مرتد کو چاہیے آپ کو یہ ان کو جلا وطن کرو یا ان کو پاکستان کا آئین منواؤ, اگر یہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, ریاست کا آئین مانتے ہیں, اپنے آپ کو کافر ماننا شروع کر دیں, اس آئین کے تحت جو لکھا ہے ان کی شکوں کو مانتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یا ان کو جلا وطن کیا جائے یا ان کی سرکوبی کی جائے, ان کو پاکستان میں کوئی کلیدی عہدہ نہیں مل سکتا انشاءاللہ جب تک ہم زندہ, چاہے اکیلا رہ جاؤں. اور ویسے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ساتھی اور بے شمار لوگ
اس بات کے اوپر تیار تھے کہ اگر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا ہم لاہور کو جام کر دیں گے۔ آپ اس بات کے اوپر تیار ہے کہ کبھی بھی حکومت نے اگر کسی قادیانی کو کلیدی عہدے پہ لگایا ہم پورے لاہور کو جام کر دیں گے، اس بات کے اوپر تیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ ہم لاہور کی ہر سڑک کو، ہر پل کو، ہر چوک کو، ہر چراہے کو اسی وقت جام کر دیں گے۔ ہمارا کوئی سیاسی موٹیو نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اور خان صاحب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیسے کیسے آپ نے وزیر رکھے میں کہتے ہیں جی 2-2 کروڑ ووٹ ملا اسلام کی تشریح ہم کریں گے۔ وہ 1 ارب بندہ ایک طرف ہو، 10 ارب بندہ ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہو، 10 ارب کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، جوتے کی نوک پہ رکھ دیا جائے گا، رسول اللہ کے فرمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ تم کہتے ہو 2 کروڑ ووٹ لے کے اسلام کی تشریح تم کرنا شروع کر دو گے؟ کیسی کیسی لغو باتیں ہیں۔ 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہیں کیا، 10-20 لاکھ قادیانی اور بھٹو جیسا سیکولر بندہ یہ کہہ گیا ہے قادیانیوں کا جو سوچ اور فلسفہ وہ یہودیوں جیسا ہے، یہ پاکستان کی ریاست پہ ہر صورت قابض ہونا چاہتے ہیں یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودی امریکہ پہ قابض ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نبوت کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، نبوت چل ہی نہیں سکتی کتاب عرضی کے بغیر، نبوت کے لیے ایک ریاست سٹیٹ چاہیے ہوتی ہے نافذ کرنے کے لیے احکامات کو، اور ان کے لیے یہ کیک، پیس آف کیک، یہ سمجھتے تھے پاکستان ہوگا انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان زندہ ہیں۔ قادیانیوں کو اس ملک میں جینے نہیں دیں گے آرام سے۔ اگر یہ رہنا چاہتے ہیں دوسرے درجے کے شہری بن کے رہیں، اپنے آپ کو کلیت تسلیم کریں، آج سے ہماری دشمنی ختم، اپنے آپ کو کلیت تسلیم کر لیں، پاکستان کے آئین کو مان لیں، ہم اسی وقت ان سے دشمنی ختم کر لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔